جميل. أنا جميل الآن. أنا أقول لهم أنا جميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ana wa bi'ulumihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ila hadratin Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qudus wa ila hadratin Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa ila hadratin Syekh Ahmad sahibil wafat tajul arifin wa khususan ila hadratin Syekhina Haji Muhammad Zainal Abidin Bazul Ashab wa khususan ila hadratin Syekhina wa maulana Muhammad Amin radhiyallahu anhu wa jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwana wa akhawatina madadana bimadadihim wa a'adda alaina min barakatihim aghithuna biiznillah aghithuna bi'aunillah aghithuna bifadlillah nas'alukumul barakah wasyafa'ah wal karamah wassalamah wal ijabah wal ijazah wal istita'ah wal istiqamah wa taysirul umur wa qada al hawaij wa daf'il balai wa ziyadatul ulum fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'i wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Sampurasun. Ayyuhas salik al-mujahid fadilatal kurama wa zubratal ulama wa bil khusus al-mukarramah wal muhtaramah pengresa umi al-mukarramin wal mukarramat dewan keluarga fadilatal kiram maulana syekh ad-da'i ila Allah al-mujahid fillah fadilatul syekh Ahmad Ruhi ad-Dibai al-Jailani Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Syuja'i, Hadratul Mukarramin, para kiai, para ulama, para ajengan yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, Al-Mukarramin, para sesepuh manakib, sesepuh khataman, Al-Mukarramin, para pengurus Iqomah Nusantara baik pusat, DPC, PWC yang hadir pada malam hari ini, juga sahabat-sahabat kami yang berada di luar Jawa sana, Padang, Pak Letkol Hendra di Padang, juga para yang lainnya yang di tempat lain-lainnya, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia, Kang Abel yang ada di Baskom Jeddah, mohon maaf Kang Abel, beliau sudah memohon. Dan juga sebelum kita masuk, kita mohonkan doa juga untuk saudara kita Iqomah Kabupaten Lebak, Kecamatan Gajruk, Abah Haji Kojek yang sedang sakit. Semoga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saudara-saudara kita yang di luar sana yang tidak dapat hadir ke Pondok Pesantren Az-Zainiyah yang saya hormati, saya cintai dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, remaja putra, remaja putri, as-salikin was-salikat, az-zakirin waz-zakirat, wabil khusus guru kita bersama yang alhamdulillah telah memberikan talqin zikir kepada kita, Fadilatul Syekh Kiai Haji BBN Muhammad Dabbas. Jauh beliau datang ke sini penuh dengan perjuangan. Dari Pamijahan sampai ke sini kalau pakai mobil rata-rata 9 jam. Tapi beliau menyempatkan waktu untuk datang ke sini untuk memberikan talqin zikir kepada kita. Semoga Allah memanjangkan usianya, memberkahkan jismani dan ruhaninya, sehingga dapat membimbing kita ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Berbahagia kita pada awal tahun baru ini, walaupun tidak boleh pawai obor, tetapi pada tahun baru Hijriah ini kembali kita didatangi oleh seorang petugas, pesuruh dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tugas kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memiliki keturunan sampailah kepada turunan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Lalu keturunan dari 27 keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan 40 keturunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bersama kita. Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Abid Ad-Da'i ila Allah Al-Mujahid fillah Al-Mukhlis Fadilatul Syekh Ahmad Ruhi Al-Jailani, semoga atalallahu umrah wa barakahu fi rizkihi wa iyalihi. Semoga Allah memberkahkan, memanjangkan usia beliau, memberkahkan seluruh jismani ruhani beliau, dan juga dapat membimbing kita semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, ini bagi yang belum tahu, beliau datang ke sini bukan karena terbawa air arus. Nah, tidak terbawa air laut. Antum jailahina laysa bisafun. Tidak terbawa air laut. Tapi datang ke Indonesia merupakan satu tugas di mana beliau telah berkeliling dunia. Beliau dari negara Tripoli, Libanon. Kita doakan semoga Libanon cepat pulih kembali, ekonominya pulih kembali, pemerintahnya pulih kembali. Sekarang Libanon sedang porak-poranda habis-habisan. Bisa ibu bapak lihat di YouTube atau di Facebook tentang keadaan Libanon pada hari ini. Listrik cuma 1 jam 1 hari. Ayah listrik kan kursa jam sampai di Jampang gitu ting. Sekarang hari ini kosong. Tidak ada listrik. Tutup. Titik. Kullu 23 jam. 23 jam sekarang tutup. 24 jam listrik tidak ada. Bensin tidak ada. Terus juga dokter tidak ada. Rumah sakit tutup semua. Rakyat kelaparan semua, makan susah. Kita doakan semoga ikhwan kita, saudara kita di Libanon diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk melewati masa-masa sulit seperti ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, begitupun negara kita pada zaman dahulunya, tetapi ada satu kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh orang lain, yaitu kekuatan ruhaniyah, kekuatan sufi yang mengalir dalam darah orang Indonesia. Beliau berasal dari Tripoli, Libanon, dan Libanon itu katanya negara kecil walaupun saya belum pernah ke sana. Lalu beliau berangkat ke seluruh negeri di dunia ini, aprak-aprakan ke alam dunia sudah. Tetapi akhirnya beliau ditugaskan oleh kakenda beliau melalui mimpinya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa beliau harus datang ke satu tempat di mana tempat itu penuh dengan keindahan, tempat itu penuh dengan kenyamanan. Di sanalah ardul aulia, tanahnya para wali. Di sanalah orang-orang beradab, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Tiada lain dan bukan negeri itu adalah Indonesia yang kita cintai ini. Lalu beliau datang ke sini dan jatuh cinta kepada Indonesia, sehingga beliau bernazar, beliau berniat bahwa kalau seandainya Allah akan mewafatkan beliau, beliau berdoa semoga diwafatkan di Indonesia ini. Saking cintanya beliau kepada Indonesia dan kepada orang Indonesia. Beliau melihat semua manusia di dunia pernah beliau temui, tapi hanya orang-orang yang beradab, berakhlak yang baik hanya ada di Indonesia. Dan semoga adab dan akhlak ini terus dijaga. Kecintaan orang Indonesia kepada para ulama lebih besar daripada orang lain. Apalagi kecintaan orang Indonesia kepada Sultanul Aulia wa Imamul Asfiya Qutbur Rabbani wal Ghausus Samadani Baz Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Maka beliau ditugaskan datang ke sini dan alhamdulillah ada mungkin iltiqauna bi qadri minallah bi karamati Sultan Aulia. Nahnu naqtadaya. Kita bertemu tanpa sengaja di haulnya Mama Abah Sukanta di Kado Parasi. Ceritanya begini, ini mohon maaf ini. Ceritanya begini,
Saya sudah ceramah 2 jam. Beres tugas orang mah. Ceramah pas dengan rek turun hayang wudhu biasa. Apa ana minal muraqi. Wa ana raisur raqi. Pas pengen ngarokok tek turun ke handap dicegah ku putrana Abah Sukanta. Kang Haji, entong wakat turun urang eueuh batur di dieu. Hayang wudhu den. Lah atuh da abdi geus sarua hayang ngarokok cicing lewe di dieu. Akhirnya cicing. Setelah duduk begitu datanglah beliau Fadilatul Syekh. Oh malu saya kan, tadinya saya mau membuka imamah ini karena malu. Imam pan habib palsu ya mah. Make udengna oge diajarkeun tinggal dibuntut lagi 2 batur mah hiji. Nya ngadu awe sugane buntutna terus 2. Kumaha tah mau buntutan. Sampai pas sudah begitu ternyata beliau membawa mutarjim. Urang mah dieu ke atuh. Duduklah saya di atas. Ternyata beliau itu mutarjimnya kam sana huwa 8 tahun di Libanon. 8 tahun di Libanon. Di tempat beliau tidak mampu menerjemahkan. Lalu mic diberikan kepada saya. Nah jadi ka urang jur teh. Alah si aing kumaha hartikeunana ya. Di tengah kajina itu bikin ke abdi. Tetapi kita dalam tarikat ini punya jalan yang cepat, yaitu rabitatuna ila ajadihi. Kita berrabitohkan kalbu kita kepada kakeknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah kita rabitohkan kalbu, ternyata apa yang dia sampaikan mampu kita terjemahkan. Lalu dengan segala kerendahan hati, dengan segala kebodohan dan kekurangan ini, saya mohon kepada beliau untuk datang ke Sukabumi pada haul Pangarsaua. Karena Abah Sukanta itu haulnya bulan Muharram dan Pangarsaua bulan Safar. Hanya berselang 1 bulan dari Abah Sukanta ke Pangarsaua. Akhirnya pada tahun yang lalu beliau datang. Hari ini saya bingung, karena beliau biasanya datang pada haul. Sekarang belum haul. Kumaha iya. Dan alhamdulillah beliau bersama kami sekarang 10 hari di sini. Power we haul teu datang sebenarnya. Licik ya. Terus abdi nyarios ka mantenna. Kumaha ieu Syekh? Kan biasana antum nyarios bahwa di Sukabumi setiap haul mau hadir ke Sukabumi. Akhirnya beliau merubah jadwalnya, biasanya bulan Safar dirubah kepada bulan Maulid karena beliau bulan Safar akan kembali ke, bukan kembali lah, bersilaturahmi kepada ibu beliau, keluarga beliau yang ada di Libanon, lalu nanti langsung kembali lagi ke Indonesia dan kembali ke Sukabumi insyaallah. Hadirin rahimakumullah, sekarang beliau di sini bukan siapa-siapa, bukan orang lain, karena beliau sudah diangkat anak oleh Pangarsa Umi. Sudah diangkat anak, dan tadinya anak yang paling besar saya. Sekarang kelihatan kan siapa yang lebih besar. Manil akbar? Bisyab wa bitul. Ayo. Berdiri itu. Lebih besar. Maka sudah beliau menjadi kakak paling besar dan saya menjadi kakak paling kecil. Kalau dalam ilmu kungfu bahwa ayam Malaysia kakak tertua dan kakak kedua gitu. Jadi kakak tua dan kakak muda. Baik, dulur-dulur sadayana, ikhwan wal akhwat yang saya hormati, datang ke sini beliau bukan untuk diagung-agungkan. Saya ngobrol bersama beliau tidak. Tapi kalau kita mengagungkan wajar karena adab kita. Tapi beliau mengakui bahwa dia untuk berkhidmah kepada para murid-murid Syekh Abdul Qadir yang ada di sini. Semoga kita semua terus mendapatkan bimbingan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui beliau. Ingat, ini harus kita luruskan terlebih dahulu bahwa kita didatangi oleh beliau, kita menjadi keluarga boleh beliau, bukan berpindah mursyid. Ini yang harus dipahami. Kita tetap bermursyid kepada Guru Agung Pangarsa Abah Syekh Ahmad Sahibil Wafa Tajul Arifin. Tetapi kita belajar kitab Ta'limul Muta'allim. Di dalam Ta'limul Muta'allim, di antara adab memuliakan guru
adalah memuliakan anak cucu guru. Tinggal talimul mutalim nah ngaji taklim ente gitu. Nah, dalam talimul mutalim seperti itu. Setiap hari di Indonesia, khususnya di Sukabumi dan wilayah sekitarnya, kita melaksanakan manakib. Sok lamun rek didatangan eta kabeh jadwal manakib geus moal aya waktu jeung pamajikan atuh. Mau boga anak-anak mah. Erep ku manakiban, awak mah teu segede bulang da tiap manakib dahar. Kita muliakan kakek beliau, kita elu-elukan kakek beliau, kita memohon syafaat kepada kakek beliau. Wajar kalau pada hari ini dan hari sebelumnya juga setelahnya, saat cucu beliau datang ke sini, kita memuliakan beliau karena memuliakan kakeknya beliau. Paham semua? Ai kieu teh pindah mursyid lain. Lain, ieu mah ngamuliakeun incuna guru. Sugan we atuh urang ngamuliakeun incuna ku Syekh Abdul Qadir teh di aku tah geuningan urang di nyawa ngamuliakeun ka incu aya ka dieu. Amin. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Juga coba ayeuna urang da mau contoh. Gini contohna. Abdi boga budak. Oke, mau mungkin boga incu, boga budak atau boga incu. Hek incu datang ka dieu, ayeuna tos gaduh incu di dieu. Mana leuwihnya ah, ka budak atau ka incu? Ka incu. Abdi boga incu seperti kita. Incu abdi menta, abah, hayang mau mobilan, jual we anak batur. Menta, ki, hayang mau mobilan saha sia urang cek urang. Menta ka aing. Siapa yang akan lebih dahulu diberikan? Cucu atau anak batur? Ayo, sanu panglana diberi incu urang atau anak batur? Incu urang. Maka di mana-mana anjeunna ngadua melalui Syekh Abdul Qadir saha nu pangheulana diutamakeun? Urang ieu murid-muridna atawa anjeunna incuna? Maka wangi ieu gengkeun urang suunkeun mantenna ngadua supaya doa orang diijabah melalui wasilah mantenna ka nu jadi akina mah nama kena tinggal ki iya anu menta gitu beres aya urang kudu agisuna wa batagu ilaihil wasilah lamun hayang nepi ka Gusti diijabah ku Gusti teangan wasilahna mudah-mudahan mantenna sebagai wasilah urang sadayana dugi ka Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, khususnya spesialisasi di Sukabumi. Biasanya waktu di tempat Abah Sukanta saya melihat beliau tidak musyafaah dengan jamaah, padahal jamaah banyak. Di urang jamaah sakilobana musyafaah. Di situ juga kesempatan kita untuk bisa mencium lengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui tangan beliau. Dina dirina aya darahna, maka dina kulitna aya kulitna. Urang asun ku urang, mudah-mudahan urang sadayana kabulateran kaberkahanan. Amin. Hirup ngandalkeun tak-tak jeung otak capek. Ngandalkeun tak-tak jeung otak mending urang pake barokah. Amin. Tah eta ti sim kuring insyaallah dinten enjing mantena sate acan muli kana jadwal anu sanes ngisi deui jadwal hiji di Koma Nusantara teh di Bandung Barat. Maka anu aya di wilayah Bandung supados tiasa hadir. Sinarang sim kuring terakhir bade ngumumkeun hiji bahwa haul pangarsa UA di kawitan kaping hiji Sopar pami telepat kaping genep September kita Haji Rudin 7 genep 7 kaping 7 September tahlil akbar manawi nu aya waktos mangga dongkap ka dieu. Nomor kedua dina maju mili nyaeta dina kaping 7 malam 8 Sopar. Nomor katilu manakiban dina sasi payun sasi Sopar insyaallah kanggo penceramahna adalah Buya Ar-Razi Hashim. Besok aya dina YouTube geuningan Buya aya Ar-Razi Hashim ti Thariqah Naqsyabandi Khalidi. Terus insyaallah mungkin sasi maulid milad Pondok Pesantren Azainiyah sareng puncak haul
kanggo mubaligna insyaallah Profesor Dr. Ahmad Tafsir sinareng kitu Syekh Ahmad Ruhi Al-Jailani. Kanggo wakil talqin sapertos biasa apunten pangarsa sing ridho we ieu pangarsa tebih-tebih oge tos begang pangarsa aja teh kedaana mah tiasa hiber tebih teuing. Mudah-mudahan pangarsa aja ngan dikiatkeun. Ayo asalin. Atur nuhun ti sim kuring mangga nyangakeun ka mantena ieu atos aya mutarjimna ayeuna mah abdi teu kudu pabeulit mikiran bahasa. Aya ayeuna mah mutarjimna Kiai Haji Muhammad Sujai. Atur nuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ana urid wa anta turid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا منكم أنتم لا هذا أعطي هذا إلى البندقي هذا بركة. Ayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أريد أن أتوجه بالشكر الكبير والشكر الجزيل وأخص بذلك أمي المكرمة والمعظمة والمحتملة والمحترمة والمبجلة أمي صاحبة الزينية. أسأل المولى عز وجل أن يمدها بالعمر الطويل وبالصحة والعافية في البدن وفي الجسد وأن يديمها رضا فوق رؤوسنا آمين يا رب العالمين. ماذا أقول عنه؟ يعجز اللسان، وعندما يتكلم أنا هذا أحبس دموعي الآن لا أستطيع لأن هذا يخرج من قلبي. أنا أعتذر منكم جميعا، لا أستطيع مهما تكلمت ومهما وصفت ومهما تحدثت لا أستطيع أن أصف هذا الرجل. أقول لك يا شيخ عبد الله، الله وحده يستطيع أن يرد شكري لك. لمست منك الأخ والصديق والصاحب والخل والمربي والأستاذ والشيخ والصالح والعام والسند. مهما تكلمت، أينما اتجهت، أينما نظرت أجده بجانبي، سواء بدعائه أو بجسده أو بطاقته أو بدعوته أو بعزته أو بطلابه أو بجماعته أو بماله. عندما قال الشاعر يا أخوان رب أخ لم تلده أمك، هذا الكلام قليل على هذا الرجل. هذا الكلام لا يوفيه حقه لأنه فعلا أخ. صحيح أن أمي نجيحة في لبنان لم تلده، لكن الله سبحانه وتعالى، أنا هاجرت من لبنان، هذه هجرة كما هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتكلم بعد قليل. أنا هاجرت من لبنان في هذا البلد لا نصير لي ولا معين، فسبحانه وتعالى الله جل وعلا كما كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه رفيق وصديق وصدوق رسول الله، كان هذا الرجل لي هكذا. هذا ليس بقوتي ولا بجمالي ولا بطولي ولا بقصري ولا بقوته ولا بطوله ولا بقصره، هذا من رضا رب العالمين علي وعليه، وهذا بفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ببركة سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، سخر لي أن ألتقي بهذا الرجل. شكرا ومليون شكرا. أسأل المولى عز وجل يا أستاذي، أنا عندما أقول أستاذي اسمعوا جميعا، عندما أقول أستاذي أو مربي روحي أو أخي أو شيخي أو صديقي، هذا ليس مجاملة. كيف هذا هو أكبر منه كذا؟ نعم، هذا العطاء، هذه الدرجات، هذه الأماكن لا تقاس بكبر السن أو بصغر السن. سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ظهرت عليه علامات الولاية وهو طفل رضيع، وهذا الرجل لا أستطيع أن أوفيه حقه عليه، الله فقط يجزيه عني خير جزاء. أسأل المولى عز وجل يا أستاذي وشيخي وصديقي ومربي روحي الشيخ عبد الله ابن الولي، ولي الله. الحمد لله اليوم نحن زيارة إلى المقام
وكان صاحب المقام حاضرا، وعندما كان حاضرا هذا جاء إلى ولده هكذا يمسح على خديه هكذا. عفوا يا أخوان، أنا الآن اضطررت أن أتكلم هذا الكلام، ممكن الحاضرين لم أحد يراه، هذا فضل الله ونعمته، لكن هذا ما حدث اليوم في المقام. عندما كنا نقرأ الذكر صاحب المقام حاضر بجسده وبروحه كما حاضرين أنتم الآن، ومسح على وجه ولده هكذا. أنا أفرح كثير وهو يبكي كثير، لكن أنا أضبط نفسي، أكبح جماح نفسي، لا أريد البكاء، فقط أريد أن أكون بجانبه سندا لي، سندا له، هو سند لي وأنا سند له. فأسأل المولى عز وجل أن يجزيك عني خير الجزاء، ويجعل عملك خالصا لوجه الله تعالى، ويمدك بالعمر الطويل وبالصحة وبالعافية وبالرزق والذرية الصالحة، وأن يجعلك ذخرا لوالديك، ويجعلك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلك من العلماء العاملين في الدنيا وفي الآخرة. وأسأل المولى عز وجل إلى معهد بندق بسنتر الزينية أن يكون منارة للعلم في أندونيسيا وفي سائر بلاد المسلمين، آمين يا رب العالمين. كما أرحب لأنني أنا لو أطلقت العنان لنفسي أتكلم عن هذا الرجل إلى غد، إلى بيتك، لا أتوقف، لكن عيب هذا خلاص. أرحب بالسادة المشايخ والعلماء بارك الله بهم وجزاهم الله عني خير الجزاء، الحاضرين والحاضرات من جميع أنحاء أندونيسيا، والذي يروننا الآن على السوشيال ميديا مهما كانوا في أي بقاع الأرض كانوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لهم جميعا. كما أرحب بالطلاب والطالبات، أسأل المولى عز وجل أن يملأ الله قلبهم بالعلم والمعرفة والقرآن وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته، وأن يجعلهم من العلماء العاملين في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. Setelah salam, beliau menyapa dan berterima kasih yang sangat besar dan sangat berterima kasih terutama kepada Al-Mukarramah yang dimuliakan, wal Mu'azzamah yang diagungkan, yang dimuliakan dan yang diagungkan oleh kita semua, Pangarsa Ummi. Beliau berterima kasih dan mendoakan terlebih dahulu semoga Pangarsa Ummi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan diberkahkan di setiap langkah perjuangannya. Yang mana beliau berterima kasih kepada Ummi dan beliau berterima kasih kepada Ummi yang mana telah mewujudkan satu wujud yang mensifati daripada laki-laki yang ada di samping beliau, yakni yang dimaksud Kiai Haji Abdullah adalah seorang laki-laki yang saya tidak bisa mensifatinya, dan saya pun berterima kasih kepada Ummi dengan tidak bisa berkata-kata lagi, dengan tidak bisa mengucapkan dengan kalimah lagi, saking besarnya terima kasih saya kepada Ummi. Dan ini saya berbicara tadi kata beliau tidak bisa sehingga keluh lidah ini untuk berkata-kata dan mengeluarkan kalimah terima kasih kepada Ummi, sehingga saya pun susah untuk dibicarakan dan dilontarkan, dan perkataan ini saya keluar dari hati, maka perkataan ini saya dibarengi dengan derayan air mata. Beliau mengatakan seperti itu barusan karena telah hadirnya wujudnya satu laki-laki yang ada di samping saya ini, Kiai Haji Abdullah, yang mana beliau Maulana Syekh mengatakan beliau adalah saudara saya, beliau adalah sahabat saya, beliau adalah saudara seperjuangan saya, beliau adalah guru saya, beliau adalah kiai saya, beliau adalah sanad saya, yang mana dikatakan di dalam syair, dikatakan di dalam syair, rubba akhin lam talidhu ummuk, banyak daripada seorang bersaudara tapi tidak dilahirkan dari satu ibu. Sebagaimana saya memiliki ibu di Libanon, Ummi Najiha, tidak melahirkan beliau, tapi beliau adalah saudara saya di dalam perjuangan ini. Semasa saya datangnya ke Indonesia ini tidak punya siapa-siapa dan tidak ada yang membantu, tapi ketika
ketemu sama beliau, bagaikan ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda sebagai teman Rasulullah, kepercayaan Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun sebagai seperti itu kalau diposisikan di posisi saya, maka saya berterima kasih sejuta berterima kasih kepada Kiai Haji Abdullah bin Kiai Haji Jazen Zainal Abidin, yang mana susah untuk menyifatinya karena beliau ini adalah orang yang bagus, orang yang tawadu, orang yang rendah diri, orang yang ikhlas, orang yang bagus, dipenuhi oleh sifat-sifat kebaikan, sehingga beliau tadi mengatakan andai kata saya berbicara tentang beliau maka mungkin sampai besok tidak ada habisnya berbicara tentang beliau. Terima kasih, sejuta terima kasih. Saya tidak bisa membalas kebaikan Kiai Haji Abdullah bersama kebaikan Ummi, terkecuali Allah lah yang akan membalas kebaikan beliau-beliau. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang akan membalas daripada kebaikan-kebaikan beliau yang telah beliau lakukan kepada saya. Sebagaimana beliau tadi mengatakan ketika saya mengucapkan akhi wa syaikhi wa murabbi ruhi, saudara saya, ustaz saya, kiai saya, teman saya, ini bukan hanya saja ucapan memuji belaka, ini bukan hanya saja ucapan bau mulut yang keluar memuji belaka, tapi ini yang keluar dari hati, tapi ini ucapan yang benar. Engkau adalah guruku, kiaiku, sahabatku. Ini adalah ucapan yang keluar dari hati, bukan hanya saja memuji. Sebagaimana beliau adalah Kiai Haji Abdullah Zain bin Kiai Haji Jazen Zainal Abidin, putra daripada seorang wali kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tadi duduk bersama, alhamdulillah, berziarah bersama di depan makomnya, merasakan perasaan yang sangat luar biasa. Ketika di tengah-tengah berziarah, saya melihat daripada sahibul makam alias beliau sang wali, ayahanda daripada Kiai Haji Abdullah, mengelus-ngelus daripada pipi daripada anaknya, mengelus-ngelus pipi seorang anaknya dengan kegembiraan. Maka ketika saya melihatnya beliau hadir dan mengelus-ngelus pipi sang anak tercinta, saya pun merasa bahagia yang sangat luar biasa karena terjadinya kejadian seperti ini. Dan beliau pun sang anak menangis secara luar biasa. Saya pun ingin menangis, tapi saya tahan karena kegembiraan ini melihat perkara yang sangat luar biasa ini. Sebenarnya saya tidak mau menceritakan hal ini, tapi apalah daya upaya inilah yang terjadi dan yang disaksikan oleh saya sendiri. Saya mendoakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kepada Kiai Haji Abdullah Zain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya dalam sehat afiat, memberkahkan kehidupannya, menolong dan melancarkan di segala perjuangannya, menjadikan beliau salah satu daripada kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satu daripada ulamanya Allah subhanahu wa ta'ala, menerangi perjalanan daripada perjalanan hidup kita semua, membimbing kehidupan kita semua di dunia dan di akhirat. Dan beliau mendoakan kepada guru kita tercinta dengan berbagai doa-doa yang bagus untuk beliau, dan terkhusus semoga beliau menjadi penerus daripada perjuangan ayahandanya tercinta, dan semoga juga beliau diberikan segala kebaikan dunia dan akhirat, menjadi satu kebanggaan untuk orang tuanya di dunia dan akhirat. Sebagaimana beliau juga menyapa Maulana Syekh kepada para kiai, para habaib, para kiai, para tokoh, para ajengan, para ustadz, para masyayikh, dan menyapa kepada kita semua yang ada di sini, al-hadirin wal hadirat, santri-santriawati
juga menyapa seluruh yang menyaksikan lewat streaming mau yang ada di daerah maupun di luar daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semua dan menolong kita semua, menghujani dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita semua sebagai golongan yang mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat baik tersebut. Dan beliau berdoa untuk kita, untuk keselamatan, kemaslahatan, kemanfaatan, kebahagiaan kita dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. أريد لو سمحتم انظر إلي قليل. هذا الآن قبل دقيقتين وجود طيف أو إشارة من جدي القادر الجيلاني. هذا إضافة إلى اسمكم كي عنك عبد الله الصديق. لو سمحتم. Beliau dengan berkaca-kaca menyebutkan barusan kurang lebih beberapa detik ke belakang saya ada isyarat daripada kakek saya Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, memberikan satu kasih sayang, satu nama kepada beliau, guru kita tercinta Kiai Haji Aang Abdullah Siddiq. Alhamdulillah. Ya, ini pelajaran bagi saya karena saya tukang bohong. Jadi saya diberi nama oleh kakenda beliau. Beginilah kalau cucu kepada kakeknya. Cek abdi kita dikira kan. Ari incu mah kakina babari. Oh, tinggal ngarawel oge da yakin mah atuh nyarios ka incu. Alhamdulillah wangi ieu abdi dipapari nami, ditambihan nami ti Suan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nami As-Siddiq. Mudah-mudahan abdi kiat nandanganana tiasa janten seleres sami sareng nami. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. mohon maaf. سيدنا أبو بكر الصديق يا أخوان اسمه الحقيقي عبد الله بن قحافة وهذا اسمه عبد الله. Beliau mengatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah, nama aslinya adalah Abdullah, dan beliau juga namanya Abdullah juga. Kemudian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan namanya dan diganti namanya jadi Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu diberi nama juga As-Siddiq. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله أن الله من علينا وجعلنا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من تواضع لله رفعه الله لا شك ولا محالة. من تواضع لله رفعه الله ومن قال أنا والعياذ بالله وقع في الأنا. وهذا الرجل إن شاء الله تفضل وتكرم عليه بسبب تواضعه وإخلاصه. نعم. أعود وأكرر الكلام الذي قلته قبل يومين. من أراد أن يسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يسلك طريق العلماء والأولياء والصالحين لا يظن أحد أن هذا لأنه أخي، كلا. هذا عندي إخوة كثير في لبنان، كنت قلت لكم اسلكوا طريق إبراهيم أو قاسم أو خليل المحمد،
لا، هذه أمانة وحقيقة. من أراد أن يسلك طريق الخير وطريق العلماء وطريق الصالحين وطريق الأولياء فليتبع هذا الرجل، إن شاء الله طريقه طريق النجاة وطريق الخلاص، ليس بقوته، لا، بإخلاصه وتواضعه ومحبته للأولياء وخصوصا لسيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. نعم، على فرحتكم. أنا هنا لكي أنصحكم. عندما أدعى إلى أي مجلس يقول صاحب المجلس، الآن أنا صاحب هذا المجلس، لكن عندما أذهب إلى أي مجلس يقول تفضل إلى النصيحة، وأنا نصحتكم أول نصيحة: من أراد الخلاص والسلامة هذا موجود هذا أمامكم الآن موجود، بعدين ليس موجود. أمس الشيخ أمين والدي كان موجود ليس موجود، والده كان موجود ليس موجود. اغتنموا هذه الفرصة. بارك الله بكم جميعا ذكورا وإناثا. والحمد لله نحن الآن في هذا المجلس المبارك في معهد الزينية، مجلس مناقب سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، الذي روحه حاضرة دائما هنا في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل ساعة. لا يظن أحدكم أن هذا الولي الذي يركض هناك في المقام لقب بهذا الاسم، بهذا اللقب الباز الأشهب، كي زين العابدين الباز الأشهب. هذا اللقب ليس مجرد كلمة عابرة، لا يظن أحدكم أن هذا اللقب هو كلمة عابرة، كلا. سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونفعنا الله بولايته وبعلمه وبصلاحه، وإن شاء الله نكون على طريقه ولا أخطاه، لكن هذا صعب علينا، لكن نحن نحاول. عندما أمر شيخه أن يعطيه هذا اللقب فرحا به، محبة به. عندما تذهب إلى المدرسة أو إلى الجامعة وتكون من الطلاب الأوائل هناك لوحة شرف في المدرسة، صحيح؟ أو نوت، هذا علامة درجة ممتاز، وهذا اللقب هو وسام شرف من سيدنا عبد القادر الجيلاني إلى صاحب المقام. والآن أنا أسمع أخي يتكلم وأنا لا أدري، ما أعرف ماذا حصل لي عندما كان هذا يترجم، لا أعرف هذا. أمسك هذا التسبيح ويأتي الخاطر مباشر من صاحب المناقب: أحمد يا ولدي، نعم، هذا الرجل الذي بجانبك يوضع أمام اسمه كياي أأن عبد الله الصديق، هكذا حرفيا. لو سمحتم هذا تكتب بعدين كما والدكم اسمه هكذا، هذا مكتوب إلى يوم القيامة. ليس لأنه طويل أو قصير أو أسود أو أبيض أو مربوع أو سمين، لا، هذا بسبب صدقه وإخلاصه. فأرجو المولى عز وجل ببركة صاحب المناقب وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا وإياه الثبات على الصراط المستقيم، الثبات على هذا الطريق، لأنه طريق الخلاص، طريق الصلاح، طريق الولاية. مناقب سلطان الأولياء قدس الله سره سيدنا عبد القادر الجيلاني اليوم في هذا الشهر الفضيل، في هذه الليالي المباركة من شهر محرم، شهر الله الحرام، وغدا يوم العاشر من شهر الله الحرام، عاشوراء. فرح جميل، درجات عظيمة. هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، شهر الله الحرام محرم، العاشر من محرم، ذكرى عاشوراء التي نجى بها الله سيدنا موسى عليه السلام من سيدنا فرعون. كل هذه الأوقات اجتمعت سوية، اجتمعت في وقت واحد، اجتمعت في مكان واحد في الزينية. ليس صدفة يا أخوان، ليس صدفة، هذا تقدير المولى عز وجل، هذا فضل المولى عز وجل على هذا الرجل وعلى أهل بيته وعلى أخواته وعلى ذريته وعلى ساكين مقامه، هذا فضل المولى عز وجل. اجتمعت هذه الصفات الثلاثة
اجتمعت هذه الأوقات الثلاثة في وقت واحد. مناقب سلطان الأولياء، الهجرة النبوية، شهر محرم، ويوم عاشوراء. الهجرة النبوية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة تعب وكل وتعذب وتألم وبكى وانجرح وضرب، فهاجر إلى المدينة. لماذا؟ ليس ليستحم أو ليستجمم في الشمس أو تحت الشجر، كلا، لينشر هذه الدعوة، لتصل هذه الدعوة وهذه الرسالة إلينا نحن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأمس في هذا الجدول 10 أيام أنا في سكابومي، وهذا الرجل يترك أولاده ويترك عائلته ويترك عمله ويتابعني ويسافر معي بعيد ويتعب في السيارة ويتعب في المشي. لا أدري ماذا أقول له، لكن هو يسير على خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وتشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فما بالك بمن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ له فضل عظيم، له أجر كبير عند المولى عز وجل. وشهر محرم ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذا الشهر: أشهر الحرم 4 و12 السنة 12 شهر. هذا تثبيت أن السنة هي 12 شهرا، ومنها 4 حرم، ومن ال4 حرم هذا شهر محرم. فأمرنا المولى عز وجل أن نبعد الظلم عن أنفسنا، أن نكثر من الاستغفار، أن نكثر من الصلاة، أن نكثر من قراءة القرآن، أن نكثر من قيام الليل، أن نكثر من التضرع إلى المولى عز وجل، أن نكثر من الزكاة، أن نكثر من الصدقة، لأن في هذه الأيام الفضيلة، في هذه الأيام المباركة، أبواب السماء مفتوحة، الأعمال فورا إلى المولى عز وجل. ومن كان عنده معصية فليتب إلى المولى عز وجل لكي تكون توبته توبة نصوحة. عسى المولى عز وجل أن يغفر له ويبدل سيئاته حسنات، ويوم نبدل سيئاتهم حسنات. هذه خصوصية وفضيلة هذا الشهر المبارك. والفضل الأكبر أنه غدا يوم عاشوراء. نحن الآن في 9 و10 من شهر محرم، شهر الله الحرام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصيام في شهر الله الحرام، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا: أفضل الصيام بعد رمضان صوم أشهر الله الحرم، وخصوصا 9 و10 من شهر محرم. غدا العاشوراء. من صام، من عنده قوة في البدن وفي الجسد ويستطيع أن يصوم، له فضل عظيم عند المولى عز وجل. فلتكن نيته في الصيام يا أخوان، ركزوا على هذا الكلام. عندما تنوي صيام، من يستطيع الصيام غدا فلينوي في صيامه: اللهم اغفر لي سيئات السنة الماضية، اللهم ثبتني على صراطك المستقيم، اللهم اجعلني من عبادك الصالحين، اللهم أكثر علي رزقي، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في ديني، اللهم اجعلني من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النية ترفق مع نية الصيام. لماذا؟ كما قلت قبل قليل، في هذه الأيام الفضيلة أبواب السماء مفتوحة، فعندما تتضرع إلى المولى عز وجل أو تدعو المولى عز وجل دعاءك مستجاب ودعاءك مقبول. فيجب علينا أن نحرص من أراد الصيام غدا إلى هذا يوم 10 من شهر المحرم العاشوراء أن يدعو كما قلت لكم، فإن أبواب السماء مفتوحة. عسى الله أن يثبت دعاءه، وإن شاء الله يكون الدعاء مستجاب. آمين يا رب العالمين. لكي لا أطيل عليك Alhamdulillah, setelah memunjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam. Beliau juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kita semua dijadikan menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutip daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah."
Siapa orang yang bertawadhu, rendah diri karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Wa man qala ana wada'a fil ana dan waqa'a fil ana, dan siapa orang yang berkata ana, saya, dalam kata lain sombong, waqa'a fil ana, maka akan sampai orang tersebut fil ana, di dalam tempat yang kotor, maka akan sampai kepada sepiteng alias tempat kekotoran dan tempat kehinaan. Tidak ada mujadalah, tidak ada perselisihan perbedaan pendapat ketika orang bertawadhu, rendah diri karena Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wujud sosok orang yang rendah diri adalah laki-laki yang berada di samping saya ini, kata Maulana Syekh. Yang dimaksud adalah guru kita tercinta Kiai Haji Abdullah, yang mana beliau juga mengatakan Kiai Haji Abdullah, guru kita tercinta tersebut adalah orang yang rendah diri, yang tawadhu, yang rendah diri, sehingga derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya beberapa hari ke belakang mengatakan, siapa orang yang ingin berada di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang ingin berada di jalannya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang ingin menempuh jalannya para aulia wa salihin, maka ikutilah laki-laki yang berada di samping saya ini. Maka ikutilah guru kita tercinta Kiai Haji Abdullah, ikutilah beliau karena beliau berjalan di jalannya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena beliau berjalan di jalannya di jalannya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saya mengatakan ini bukan karena beliau saudara saya, bukan karena beliau adalah adik saya, karena ini amanat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu yang harus saya sampaikan. Saya mempunyai saudara dan adik banyak. Saya tidak mengatakan seperti itu. Siapa orang yang ingin berjalan menempuh di jalannya Nabi, di jalannya para wali, maka ikutilah di jalannya Syekh Ibrahim, Syekh Khalil, Syekh Qasim. Tidak, tapi saya mengatakan ini karena ini adalah amanat yang harus saya sampaikan kepada kalian semua. Maka ketika saya barusan di tempat ini sebentar, ketika itu saya memegang tasbih saya, maka datanglah khatir satu suara kepada telinga saya, perintah daripada kakek saya tercinta. Maka kata kakek saya tercinta, kalau secara harfiah bahasanya seperti ini: laki-laki yang ada di samping engkau itu adalah laki-laki yang penuh dengan keikhlasan, laki-laki yang penuh dengan kemuliaan. Maka tambahkanlah namanya menjadi Kiai Haji Abdullah Siddiq. Ditambahkan harfian Kiai Aang Abdullah Siddiq. Hakadha ana sami'at. Beliau mendengar harfian Kiai Haji Aang Abdullah Siddiq, Kiai Haji Aang Abdullah Siddiq, dan beliau meminta juga kepada guru kita tercinta Kiai Haji Aang supaya menulis namanya tersebut secara harfian seperti itu, Kiai Haji Aang Abdullah Siddiq. Nama itu tulislah sehingga nama itu sampai kepada hari kiamat, sampai selama, dalam artinya sampai selamanya, karena ini nama pemberian daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Ikutilah beliau karena mengikuti beliau adalah
kita berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amanah yang saya sampaikan kepada kalian semua, terserah kalian semua. Saya datang ke tempat ini untuk menasehati kalian semua. Sahibul dakwah, sahibul majlis, sekarang saya berada di sini untuk supaya menasehati, dan nasihat saya tersebut kepada kalian semua untuk mengikuti laki-laki yang ada di pinggir saya ini. Sekarang beliau masih ada, di waktu yang akan datang beliau sudah tidak ada. Maka mumpung masih ada di depan kita, di hadapan kita semua, ikutilah dan ikutlah bersama beliau. Saya mempunyai ayah beberapa bulan yang lalu masih ada di alam dunia, Syekh Amin rahmatullah alaih, tapi sekarang ayah saya sudah tidak ada lagi di alam dunia. Begitupun dengan beliau, sekarang masih ada di hadapan kita semua dan suatu saat akan pergi daripada hadapan kita semua. Kita semua berkumpul di tempat ini, di tempat yang mulia ini, maka berkumpullah semua daripada kemuliaan dan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita di tempat ini pertama dalam majlis manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, yang mana saya mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu banyak hadir di tempat ini, banyak hadir di tengah-tengah kita semua, bahkan banyak di setiap hari, setiap waktunya berada di pesantren Az-Zainiyah. Ketika kita, janganlah kita mengira ketika kita melihat nama daripada sahibul maqam yang kita ziarahi tersebut, Kiai Haji Jazen Zainal Abidin Bazul Ashab. Bazul Ashab, nama Bazul Ashab tersebut bukan sembarang nama, tapi Bazul Ashab tersebut adalah nama yang dikasihkan seorang guru terhadap murid yang guru tersebut cintai kepada murid tersebut. Itu adalah nama laqab yang diberikan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah sebagai nama kebanggaan kepada muridnya tersebut, Kiai Haji Jazen Zainal Abidin. Kita semua berkumpul dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, dan kita juga berkumpul di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita semua, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak zaman dahulu diciptakan 7 langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antara 4 bulan yang Allah taala muliakan adalah bulan Muharram yang mana kita berada di dalamnya. Dan dalam kesempatan yang mulia ini kita pun berada di puncak kemuliaan bulan Muharram, yakni 9, 10, tanggal 9 dan tanggal 10. Bahkan kita sudah masuk tanggal 10 dan besok tanggal 10 Muharram, di mana tanggal 10 Muharram tersebut adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada seluruh umat, adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun laknatullah alaih. Berkumpullah satu kemuliaan dengan kemuliaan yang lainnya, dan kita pun berada di dalam bulan yang dimuliakan, acara yang dimuliakan. Terkumpulnya berbagai kemuliaan ini bukan secara kebetulan. Terkumpulnya kemuliaan ini adalah takdir daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita duduk di majlis manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Kedua, berada di bulan Muharram, dan ketiganya di bulan Muharram ini adalah bulan di mana hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita semua tahu, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah, berapa besar sakitnya Nabi, tertindasnya Nabi, tersiksanya Nabi, diuper-upernya Nabi, perjuangan Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya pun teringat dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun teringat dengan laki-laki yang ada di pinggir saya ini, guru kita tercinta. Beliau pun sama saya di sini sudah 10 hari berada di Sukabumi. Beliau ikut mendampingi perjuangan dakwah saya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kesibukannya, meninggalkan santrinya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan tempatnya hanya untuk menemani safari dakwah saya selama di Sukabumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau dan membalas dengan sebaik-baik balasan. Amin. Hijrahnya Nabi SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, 3 kemuliaan yang mana kita ada di dalamnya dalam satu waktu. Ini adalah berkah daripada keikhlasan beliau, bukan kebetulan. Ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berkah daripada beliau dan berkah daripada orang tua beliau, sehingga kita dikumpulkan dalam satu kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang dimuliakan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah engkau menzalimi diri-diri kalian sendiri, berbuat zalim di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian jauhilah kezaliman dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah amal soleh, warna-warni kebaikan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya hari besok tanggal 10 Asyura daripada bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah salat, perbanyaklah membaca Quran, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah bertaqarrub, perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pintu langit terbuka lebar di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berdoa, maka doa tersebut akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berdosa, melakukan kemaksiatan di bulan yang dimuliakan oleh Allah taala, maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat tangan berdoa kepada Allah taala, bertaubat kepada Allah taala, maka taubat tersebut akan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Muharram. Dan besok hari 10 daripada bulan Muharram, siapa orang yang kuat berpuasa maka berpuasalah, karena di hari esok adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemuliaan yang sangat luar biasa. Berpuasalah dengan niat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari besok di mana langit terbuka luas. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah taala, kehidupan kita dibimbing oleh Allah taala, rezeki kita dibanyakan, diberkahkan oleh Allah taala, badan kita disehatkan, diafiatkan oleh Allah taala. Perbanyaklah berdoa di mana Allah taala membuka pintu langit, karena doa-doa tersebut akan cepat dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى يبشرنا ويخبرنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الحمد لله رب العالمين، نحن ذكور وإناث مسلمين مؤمنين موحدين المولى عز وجل، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أفضل الأعمال الصالحة يا أخوان طبعا بعد الصلاة والفرائض مجالس الذكر، مجلس مناقب سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، لأنه في مجلس سلطان الأولياء أو مجلس المناقب دائما أول ما نبدأ المجلس مناقب سلطان الأولياء نقرأ القرآن الكريم، مجلس من مجالس الذكر،
نصلي على الحبيب محمد، مجلس من مجالس الذكر. نتضرع إلى المولى عز وجل، مجلس من مجالس الذكر. نذكر الله سبحانه وتعالى، مجلس من مجالس الذكر. نقرأ ونستذكر مناقب سلطان أولياء قدس الله سره، مجلس من مجالس الذكر. فبهذه الأعمال وبهذه التصرفات وبهذه المجالس أخبرنا المولى عز وجل من عمل صالحا، وهذا هو لب العمل الصالح. هذا هو مجلس المناقب، هو لب العمل الصالح. أكثر ما يقربنا إلى المولى عز وجل بعد الفرائض والصلوات هي هذه المجالس. أكثر ما تكون أبواب السماء مفتوحة والدعاء مجاب هي هذه المجالس. ذكر المولى عز وجل، قراءة القرآن، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إطعام الطعام، الصدقة، الزكاة، كفالة اليتيم، التعليم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فبشرنا المولى عز وجل فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ العلم، المعرفة، الإخلاص، التواضع، المحبة، الزوجة الصالحة، الذرية الصالحة، الجماعة الصالحة، محبة الناس. هذه محبة الناس يا أخوان فضل كبير على العبد المسلم، على الإنسان المؤمن من المولى عز وجل. لا تظنوا أن محبة أي إنسان يستطيع أن يجلب محبة الناس، كلا، هناك كثير من الناس يحاول ويحاول ويحاول ويتكلم ويحسد ويدل ويحاول أن يضع العراقيل، لكن من دون فائدة، لأن هذا من المولى عز وجل. وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. زرع محبة الناس والجماعة لهذا الرجل، ممكن إلى الآخر ولو كان على نفس الطريقة. هذا فضل من المولى عز وجل، هذه منة من المولى عز وجل، هذا بسبب عمله الصالح. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كم إنسان تطعم 10، الله سوف يعطيك 1000. كم تتصدق مليار، الله سوف يعطيك 100 مليار. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه وعد، هذا وعد من المولى عز وجل. ففي فضل هذه المجالس الطيبة وبفضل مجلس سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره فهناك أجر عظيم، بركة في الدنيا وبركة في الآخرة، رزق في الدنيا وصحة في البدن ودرجات في الآخرة. لكن يا أخوان رجاء منكم يجب علينا أن تكون هذه المناقب كما قلت لكم، هذا المجلس له أجر عظيم عند المولى عز وجل، لكن يجب علينا من خلال هذا المجلس أن نستذكر، أن نتعظ. كيف وصل سيدنا عبد القادر الجيلاني إلى مرتبة الولاية؟ كيف أصبح سلطان الأولياء؟ هل بماله؟ هل بقوة زنده؟ هل بقوة بدنه؟ هل بقوة عقله؟ هل لأنه ابن الأمير أو ابن الرئيس أو ابن المسؤول فلان؟ لا، لأنه سار على ما أمره به جده محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه طلب العلم، لأنه قرأ القرآن، لأنه صبر، لأنه تواضع. 20 سنة سيدنا عبد القادر الجيلاني يأكل من أوراق الشجر، 20. وكان يتواضع للمساكين والفقراء ويحب مجالستهم، وطلب العلم وقرأ القرآن وسهر الليالي وتهجد وأقام الليل ودعا المولى عز وجل وزهد في الدنيا إلى أن وصل إلى مرتبة الولاية. فنحن كمحبين سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره يجب علينا أن نكون هذه المناقب واعظا لنا، نسير على ما سار عليه، لأن المحب لمن يحب مطيعه. أنا أعرف كلكم، هذا لا أسأل أحد، كلكم تحبون سلطان أولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني، فإذا عليكم طاعته، عليكم أن تتبعوا ما جاء به، ما سار عليه. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشرنا، سيد الخلق، يحشر المرء مع من أحب. تحبون سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره تحشروا معه، تحبون ولي الله كياي حجي زين العابدين الباز الأشهب تحشروا معه، تحبون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحشروا معه. من يحب كريستيانو ورونالدو وميسي يحشر معه على فرحتكم. ومن يحب هذا ما اسمه هذا الكوريان هذا الذي يفعل هكذا وهكذا يحشر معه.
دائما املأوا هذا الكلام للذكور والإناث. حاولوا أن تملأوا فراغهم بالاستغفار بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحياة قصيرة يا أخوان، والله الحياة قصيرة. سيدنا نوح عليه السلام عاش 1000 سنة، أين هو الآن؟ 1000 ليس موجود. وسيد الخلق الذي خلق الله الدنيا وما عليها من أجله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى. فيجب علينا أن نعمل لما بعد الموت، يجب علينا أن تكون هذه المجالس المباركة واعظا لنا، لتكون نجاة لنا في الدنيا وفي الآخرة. أسأل المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين يا رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Beliau mengutip daripada satu ayat Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala berfirman, man amila shalihan, siapa orang yang beramal soleh, melakukan amal soleh, min zakarin au unsa, dari golongan laki-laki ataupun golongan perempuan, wa huwa mu'minun, dan orang tersebut dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kita semua orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bagus, kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan dibalas pahala tersebut, kebaikan tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sebahagian amal soleh, amal soleh yang paling utama setelah sholat 5 waktu, afdalul a'malus soleh, amal soleh yang paling utama setelah kita mengerjakan sholat yang 5 waktu adalah majlis-majlis zikir. Dan ini adalah sebahagian daripada majlis zikir, majlis mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis zikir itu banyak dan bermacam-macam. Sebagaimana kita di sini majlis manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, inti daripada majlis zikir. Majlis manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah inti daripada sebahagian intinya majlis-majlis zikir. Sebagaimana kita semua tahu, selalu dan selalu majlis manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah selalu diawali dengan pembacaan Al-Qur'anul Karim. Selalu dan selalu di dalamnya dibacakan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada memberikan makanan, sedekah, di dalamnya ada zakat, di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya ada warna-warni macam amal saleh. Di dalamnya dibacakan daripada perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, salah satu daripada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah sebahagian daripada yang terunggul amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Ta'ala akan memberikan kehidupan yang indah. Allah Ta'ala akan memberikan kehidupan yang bahagia. Allah Ta'ala akan memberikan kehidupan yang enak, yang thayyibah. Apa kehidupan yang indah, yang bahagia dan yang enak tersebut? Kehidupan yang indah, hayatan thayyibah, adalah ilmu, adalah ma'rifat, adalah tawadhu, adalah ikhlas, adalah hati kita dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan yang indah ketika kita dicintai oleh saudara muslim kita. Alhamdulillah, berkah daripada amal soleh ini kita semua dicintai oleh sesama saudara muslim kita. Ini yang hadir mencintai guru kita tercinta. Ini adalah kecintaan sesama muslim. Ini adalah sebahagian daripada kehidupan yang indah. Banyak walaupun sama alirannya ataupun sama yang dikerjakannya ataupun sama bimbingannya, oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ditanamkan ke dalam hati-hatinya kecintaan terhadap guru-gurunya. Kita semua mencintai guru-guru kita semua, dan guru kita semua dicintai oleh murid-muridnya. Inilah bentuk daripada wujud kehidupan yang indah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana terjadi kehidupan yang indah tersebut? Daripada akibat kita beramal soleh. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas ajrahum, kepada pahalanya, kebaikannya tersebut, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang berlipat ganda, dengan balasan sebaik-baiknya balasan. Berapa kita mengeluarkan di alam dunia? Berapa banyak kita bersedekah di alam dunia? 100.000, Allah Ta'ala akan menggantinya dengan 10 juta. Berapa banyak kita bersedekah di alam dunia? 1 juta atau 100 juta, Allah Ta'ala akan membalas dengan 10 miliar ataupun 100 miliar. Ini balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan balasan yang terbaik, yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Daripada akibat kita beramal soleh, melakukan kesolehan, segala yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kita akan diberikan kehidupan yang indah, yang enak, yang bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia diberikan kehidupan yang enak, di akhirat diberikan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama di sini. Kita duduk bersama di sini di Majlis Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Duduknya kita bersama sebagai bukti kecintaan kepadanya. Saya tidak perlu bertanya kepada kalian semua, kata beliau, apakah kalian semua mencintai atau tidak Syekh Abdul Qadir? Sudah barang tentu kita semua mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Berkumpul di majlis seperti ini bagus dan banyak berkahnya. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita duduk di majelis manaqib, kita memperhatikan dan mengambil pelajaran daripada manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Bagaimana beliau sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat menjadi rajanya para wali, rajanya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan beliau berjalan di jalannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan ilmunya beliau, dengan tawaduknya beliau, dengan mujahadahnya beliau. Berapa berat mujahadahnya beliau, berapa tinggi ilmunya beliau. Beliau bertawadu, beliau berakhlak, beliau bersabar, beliau memakan daun-daunan 20 tahun. Beliau bergadang, beliau bertahajud, beliau membaca Quran, beliau berjalan di jalannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti segala yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam kaidah disebutkan, innal muhibba liman yuhibbu muti'uh. Sesungguhnya para pecinta bagi orang yang dicintainya, muti'uh, akan selalu taat tunduk patuh terhadap perintah orang yang ia cintai. Maka ketika kita mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, tugas kita adalah mengikuti Syekh Abdul Qadir, mengikuti jalan kehidupannya, mengikuti arahannya, mengikuti perjuangannya, mengikuti apa yang diperintah olehnya dan oleh kakeknya yang bersumber dari kakeknya baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam menyerupai kehidupannya, menyerupai daripada perjuangannya. Watashabbahu bihim, dan serupailah oleh engkau bihim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun engkau bukan sepertinya, walaupun engkau tidak sepertinya. Fa inna tashabbuha bil kirami falah, sesungguhnya menyerupai orang yang mulia, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, falahun, adalah satu kebahagiaan dan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusyarul mar'u ma'aman ahab, akan dikumpulkan, dibangkitkan seseorang kelak yaumul qiyamah dengan siapa yang ia cintai. Ketika kita mencintai Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, mudah-mudahan kita dikumpulkan, dibangkitkan dengan beliau. Ketika kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibangkitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai orang-orang yang jauh, pemain bola misalnya, orang yang jauh daripada Allah Ta'ala, akan dibangkitkan dengannya. Ketika kita mengikuti, mencintai orang-orang Korea, artis-artis Korea, kita akan dibangkitkan dengannya dan dikumpulkan dengannya. Na'udzubillah min dalik. Bergantung dengan siapa kita mengidolakan dan mencintai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita semua dengan orang-orang yang kita cintai. Semoga kita semua digolongkan manusia yang mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat baik tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم إنا نسألك بما سألك به حبيبك ونبيك وشفيعك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترفع عنا الداء والبلاء والغلاء والوباء وسلطة الأعداء. توفنا وأنت راض عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وأعطيتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أنطق ألسنتنا عند السؤال. اللهم آتنا كتابنا بيميننا ولا تؤتنا كتابنا بيسارنا. اللهم أظلنا بذلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين. يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم أنت قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. فنتوسل إليك بحبيبك ونبيك وشفيعك محمد صلى الله عليه وسلم أن تبعد عن أندونيسيا وباء كورونا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أندونيسيا، واحفظ أهل أندونيسيا، واحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، والطف بنا بما جرت به المقادير يا رب العالمين. يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا حي يا قيوم، يا سبوح يا قدوس، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك ربنا إنا كنا من الظالمين. إن لم تغفر لنا من يغفر لنا يا الله، إن لم ترحمنا من يرحمنا يا الله، إن لم تعفو عنا من يعفو عنا يا الله. اللهم لا تحاسبنا بما نحن أهله، وحاسبنا بما أنت أهله يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، وهون علينا سكرات الموت، وهون علينا سكرات الموت، وهون علينا سكرات الموت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وخذ الكفرة والمشركين أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعززونك يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، وكفر عنا سيئاتنا، وبدل سيئاتنا حسنات، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ما نعلم، واغفر لنا ما لا نعلم، واغفر لنا ما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجعلنا من أصحاب العمر الطويل والرزق الكثير والسعادة في الدنيا والآخرة، والشفاء في البدن وفي الجسد وفي الدين وفي الدنيا. اللهم ارض على ذريتنا، وارض على أزواجنا، وارض على أولادنا،
وارض على جماعتنا يا رب العالمين، وشفع نبيك محمدا فينا، وشفع نبيك محمدا فينا. اللهم أعطي كل منا سؤله يا رب العالمين. اللهم كما أنعمت على أخي كيي عبد الله الصديق في الدنيا، زد عليه من نعمك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين، وعلي مراتبه وعلي جاهه، وزد بعلمه وزد بصلاحه، واسلكه طريق الصلاح والولاية يا رب العالمين، بشفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وببركة سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم بارك هذا المجلس، اللهم بارك هذا المعهد، اللهم بارك معهد الزينية يا رب العالمين، اللهم بارك هذا المعهد، وبارك صاحبة وصاحب هذا المعهد، وبارك طلاب وطالبات هذا المعهد، وبارك جماعة هذا المعهد، وبارك من اجتمع وصلى ودعا وقرأ في هذا المعهد. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران، وأمدهم بمدد من عندك يا الله، وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، ووسع عليهم في أرزاقهم يا الله. اللهم نور قلبهم وصدرهم بالإيمان، اللهم نور قلبهم وصدرهم بمحبة نبيك العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا المعهد، معهد الزنية، منارة للعلم في أندونيسيا وفي سائر بلاد المسلمين، واجعل طلاب وطالبات هذا المعهد من العلماء العاملين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم كما جمعتني بأحبتي في الدنيا اجمعني بهم في الآخرة على حوض نهر الكوثر في الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعد أبدا، واعط كل منا سؤله يا الله. اللهم إنا نسألك الحسنى والزيادة، الحسنى حسن الخاتمة، والزيادة النظر لوجه الله الكريم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا حج بيتك الحرام يا الله في القريب العاجل يا الله يا الله يا الله، إنك على كل شيء قدير. يا من أردت أن تقول، يا من إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، كون جلاء وباء كورونا عن أندونيسيا وعن سائر بلاد المسلمين، ويسر لنا زيارة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ويسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم فرج عن بلد لبنان، اللهم فرج عن بلد لبنان، اللهم فرج عن بلد لبنان بشفاعة محمد العدنان، وببركة سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره يا رب العالمين. اللهم ضاق بنا الحال فليس لنا رب سواك، فلا تكلنا إلى غيرك يا الله، وتقبل ما دعوناك به يا الله. اللهم علينا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم عليك الدعاء ومنك الإجابة، اللهم علينا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار ضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أرسل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جنابه الشريف إلى الأنبياء والمرسلين، صحابة رسول الله أجمعين، الأولياء والصالحين، جد الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى والدينا ووالديكم، مشايخنا ومشايخكم، من علمنا من علمكم، من له حق علينا إلى يوم الدين، أمواتنا أمواتكم جميع أموات المسلمين كافة عامة، وخصوصا إلى صاحب هذا المقام، وخصوصا إلى صاحب هذا المقام كيي زين العابدين الباذ الأشهب. اللهم انفعنا بولايته وبصلاحه وبعلمه وبأدبه وبإخلاصه، وأيضا إلى والد الشيخ أمين رحمة الله عليهما. اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما، ووسع نزلهما وبرد ترابهما، واجعل الجنة مآبهما، واجعل قبرهما بد مصارهما يا الله، واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة. تجاوز لهما عن سيئاتهما وبدل سيئاتهما حسنات، ونقهما من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واحشرنا
الجنة وإياهم مع الشهداء والأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وتوفنا على الإيمان الكامل متى عدنا إليهما يا رب العالمين. اللهم بحق شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ارزقنا حسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حقا وصدقا على نية القبول والإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن قبل السلام أنا أريد خطوة معك في هذا لأنني عند السلام أنا أخلع هذا قناص. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Mari kita sama-sama ucapkan Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Doa, ta'lim dan majlis doa sudah selesai kita laksanakan. Selanjutnya kita akan bermusafahah bersama beliau. Untuk bapak-bapak cukup salamannya satu kali, tidak dibulak-balik, apalagi dibawa pulang tangannya. Ya, bulak-balik ada di box. Bolak-balik ditonyok jadi. Ya. Untuk ibu-ibu dan akhwat tidak perlu bersalaman dengan tangan, tapi cukup memberikan kepalanya saja, tidak diberikan maksudnya dikitukeun tah. Ai dibikeun apa dibawa balik. Diberikan terus selanjutnya berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tim hikmah ditahan dulu. Allahumma sholli tahan dulu. Mundur. Ayo.